بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، آج 8 محرم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ محرم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے، حق و باطل کا فرق واضح کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھ سے بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبران دین آئے، جنت کی سرداری، شباب الجنہ کا لقب ان میں سے کسی کو نہیں ملا، جنت کی رانی کا لقب ان میں سے کسی کو نہیں ملا۔ کیا وجہ ہے کہ نبی کے گھرانے کو، نبی کی آل کو، نبی کے لال کو شباب الجنہ اور نبی کی بیٹی کو جنت کی رانی کا لقب ملا؟ کہ نبی نے کہا کہ میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو آگے کروں گا، سب سے پہلے جنت میں وہ داخل ہوگی۔ تو اس کا ایک جواب میرے پاس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں مشکل میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل ختم کی، ان کو معافی دی، ان کو زمین پہ اتار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، ان کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام جب دنیا سیلاب، بارش و پانی سے تباہ ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی کے ذریعے بچا لیا۔ آگے بڑھتے ہیں، یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا جب انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا، بچا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ انتہا کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے زندہ اوپر بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ نے سمندر کھول دیا، انہوں نے سمندر کراس کیا، فرعون کا لشکر سمندر میں تباہ و برباد ہو گیا۔ یقیناً ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ دمبا آ گیا وہاں پہ، مینڈا آ گیا وہاں پہ۔ جتنے بھی اللہ کے نبی انبیاء گزرے ہیں، جب بھی وہ مشکل میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ بچا لیا۔ لیکن جب بات آئی نبی کی اور نبی کی آل کی، پنجتن پاک کی، نبی کے گھرانے کی، تو اللہ نے ہر امتحان پورا لیا۔ سر کٹائے گئے ہیں، قربانیاں دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ سائنس یہ تو سمجھ گئی کہ حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے تو ان سے ہیں، لیکن سائنس یہ نہیں سمجھ پائی کہ نبی کیسے ہیں حسین علیہ السلام سے، علی کیسے ہیں حسین علیہ السلام سے، یہ پورا دین کیسے ہے حسین علیہ السلام سے۔ تو ہمیں پھر یاد آ جاتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ حسینیت ہی ہے جس کی وجہ سے، یہ حسین علیہ السلام کی قربانیاں، ان 72 نبی کے گھرانوں کی قربانیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے قیامت تک نبی کی سنت زندہ رہے گی، دین کی اصل شکل زندہ رہے گی۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو ہم لوگ شاید یزیدیت کی سنت پہ چل رہے ہوتے اور اس کو حق کہہ رہے ہوتے۔ یہ اہل بیت کی قربانی ہے جس کی وجہ سے اسلام کی اصل شکل قیامت تک زندہ رہے گی، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو خواتین و حضرات، آج 8 محرم کا دن ہے، یقیناً یاد کریں اس دن کو جب نبی کی آل پر پانی بند، شہادتوں کا سلسلہ جاری، قربانیاں جاری۔ اور ان قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ذرا سوچئے گا کہ قرآن پاک کے اندر آیت مباہلہ کس کی شان بیان کر رہی ہے، آیت مودت کس اہل بیت کی شان بیان کر رہی ہے، آیت تطہیرہ کس گھرانے کی شان بیان کر رہی ہے، جس گھرانے کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ لیکن سیڈلی ہم مسلمان قرآن عربی میں زیادہ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ٹرانسلیشن سمجھ کے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا ہے، تفسیر کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے، اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے ہمیں نبی کی وہ حدیث یاد دلائے کہ جنت ضرور ملے گی۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑ کے رکھنا، ایک قرآن پاک، ایک میرے اہل بیت۔ بٹ سیڈلی
کچھ لوگ قرآن کو پکڑتے ہیں، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، کچھ لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کو نہیں پکڑتے. میں یہی دعا کروں گا، اپیل کروں گا 8 محرم کی مناسبت سے، خدا را قرآن پاک کی تفاسیر پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، غور و فکر کیجئے اور اہل بیت کی قربانیوں کے اوپر بھی نظر ڈالیے. اگر آپ نے کربلا کو نہیں سمجھا تو شاید آپ نے تاریخ کا وہ معاملہ نہیں سمجھا جو کہ قیامت کے روز جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین. پروگرام بھی کرنٹ افیئر کا ہے تو ہمیں کچھ ملک کی سیاست کی بھی بات کرنی ہوگی، معاشی حالات کی بھی بات کرنی ہوگی، انٹرنیشنل افیئرس کی بھی بات کرنی ہوگی. ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں. حامد المشرقی صاحب ہے میرے ساتھ. تعارف کے ڈاکٹر حامد، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ فار یور پریشیس ٹائم. میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے بڑے نامور، بڑے وائرل تجزیہ کار، وہ کچھ بھی منہ سے نکالتے ہیں وائرل ہو جاتا ہے، اسار رانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر، جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ موجود ہیں اظہر جاوید صاحب، سینئر تجزیہ کار ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، ہماری عزت میں اضافہ کرتے ہیں. آئی ایم انڈیٹڈ اینڈ اوبلائجڈ اظہر بھائی، بہت شکریہ. السلام علیکم آپ کے وقت کے لیے بھی. حامد المشرقی صاحب، آئی لائک ٹو اسٹارٹ فرام یو سر. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ، کیا کہا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس نے سخت تنقید کا ان کو نشانہ بنایا ہے، اور امریکی کانگریس اور سینٹ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاورز کم ہو جائیں اس جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہ پارلیمنٹ ان کے ایوان کے اندر یہ طاقت آ جائے. آپ کی نظر میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور جے پی وینس گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، اور پھر یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے نیوکلیر انرچڈ یورینیم کے حوالے سے کہ وہ سرنڈر کرنا ہوگا، ایران کہہ رہے ہیں نہیں ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، آپ اب تک کی نیگوسیشنز کو، ٹیبل ٹاک کو کیسے اینالائز کر رہے ہیں؟ اور آپ کے انالیسس کے مطابق ہاؤ لانگ ول دس لاسٹ؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ سب اپنے مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے کر رہے ہیں؟ جنوری میں دوبارہ طوفان آ جائے گا؟ یور اوپینین ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب. بہت شکریہ طلحہ صاحب. میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. بہت پولیٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کا سروائیول ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو بھی یہ ایم او یو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے اندر اس کے اندر اس کو یہ بات بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ اس میں ایران کو تو بہت کچھ مل گیا ہے، اور ایران سے جو واحد چیز امریکہ کلیم کر رہا ہے وہ ہے کہ جی ہم نے ان کو راضی کر لیا کہ جی یورینیم جو ہے یا وہ ایٹم ہم نہیں بنائیں گے. تو ایٹم ہم تو ایران نے ہمیشہ سے کہا کہ وہ نہیں بنائے گا. انرچ یورینیم امریکہ لینا چاہتا تھا، اس میں بھی فیل ہو رہا ہے، اور ایران کا بڑا کلیئر سٹانس تھا، ہے اور رہے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حالت میں ایران انرچ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے. جبکہ دوسری جانب ٹرمپ اپنے نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن کے ذہن میں رکھتے ہوئے ہر حالت میں چاہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ فائنل ہو جائے. ایگریمنٹ کے ساتھ وہ کوئی وننگ ٹرافی بنا لے کہ جی ہم نے ایران سے یہ بھی لے لیا، ایران سے یہ بھی لے لیا. جبکہ جو ان کے آبجیکٹیو تھے ایران کے اندر رجیم چینج کے پورا نہیں ہوا، ایران سے نیوکلیئر کا پورا نہیں ہوا. سو کوئی بھی اس کے بدلے میں آپ نے ہرمز جو پہلے کھلی ہوئی تھی اب کھولنے کے لیے $300 ارب دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے آپ نے ہرمز پر ایران اور عمان مل کر کوئی ٹول بھی لگا دے. تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے جس انداز میں اپنے بیلسٹک پروگرام کو سیکیور کیا ہے اور امریکہ سے انڈورس بھی کروا لیا، توثیق بھی کروا لی کہ ہاں جی میری ضرورت ہے. سو اس حوالے سے تو اس کی ساری ون ون ہے. ایک چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 60 دن اور یہ سارے مذاکرات کا عمل یہ ایک دریا یا سمندر پار کرنے والا معاملہ ہے. میرا نہیں خیال یہ 60 دن میں تمام معاہدہ ہو سکے گا، لیکن 60 دن کے اندر اگر ایران کو جو مین فیسیلیٹی چاہیے تھی وہ مل گئی اس کے تیل کے سیل کرنے کے حوالے سے. آخری چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سپوائلر ہے اس کی طرف سے کوئی بھی کردار ادا ہوگا جو کہ اسرائیل ہے، کیونکہ وہ نہ تو لبنان سے فوجیں نکال رہا ہے، نہ ہی وہ اس وقت، کیونکہ اسرائیل اور نیتن یاہو کو آپ علیحدہ کر لیں. نیتن یاہو کے بھی اکتوبر میں الیکشن ہے، اس کا بھی اتنا ہی پولیٹیکل سروائیول ہے، بلکہ اس کا تو ٹرمپ سے زیادہ ہے کہ وہ اگر الیکشن آتا ہے تو سیدھا جیل میں جاتا ہے. تو اس حوالے سے ٹرمپ کے مقابلے پر نیتن یاہو کچھ بھی کر گزرے گا. دوسری جانب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاورز کم کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، اور یہ امریکن صدر جو ٹرمپ ہے یہ پہلا صدر ہے جس نے ایکسیسو پاور یوز کی ہے. ایران کی جنگ جو ہے بغیر سینٹ اور کانگریس کی توثیق کے، بغیر یونائٹڈ نیشن کے، بغیر نیٹو کے، بغیر یورپ کے، بغیر کسی الائی کے، صرف نیتن یاہو کے کہنے پر اس نے یہ دلدل میں چھلانگ لگا دی. اور ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ نومبر کا
الیکشن اگر ریپبلکنز ہار جاتے ہیں, ریپبلکنز کی سیٹیں چلی جاتی ہیں, ایون کمزور ہو جائے, تو پھر اتنی مشکل ہو جائے گی اگلے 2 سال ٹرمپ کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنل ریجیم چینج ہو. نہیں تو انٹرنلی کوئی بھی بلز پاس نہیں کرا سکیں گے, بار بار امریکہ جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جائے گا, ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز کے لیے اس وقت بہت مشکل وقت آنے والا ہے. لیکن وہیں پر ایران نے ابھی تک تو ڈیل بہت اچھی کی ہے اور ایران جو ہے وہ بہت بینیفٹ میں ہے. لیکن اس سارے کو اگر کوئی جنگ کے شعلے دوبارہ بھڑکانا چاہتا ہے امیڈیٹلی تو وہ نیتن یاہو ہے. اگر سچویشن جنگ کی طرف گئی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بری طرح الیکشن ہارے گا اور وہ پھر اسی چیز کو کنٹینیو کرے گا. اسحار رانا صاحب, آپ کی نظر میں ٹرمپ کی سچویشن, ایران کی سچویشن, جنگ کتنی دیر رکی رہے گی, دوبارہ شروع ہوگی نہیں ہوگی؟ اسحار رانا صاحب, یور اوپینین سر. آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی تھی, اور یہ مہینہ جو ہے یہ پوری دنیا کو ایک میسج دیتا ہے کہ یزید طاقت کے باوجود جیت نہیں سکا تھا. اور ایران نے یہ بات ثابت کی تھی کہ جو اسوہ حسین پہ چلتے ہیں انہیں وقت کے یزیدوں سے ڈر نہیں لگتا, اور اس نے ثابت کر دیا. آپ نے جو انٹرو میں کہا تھا, ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے پلیز, کہ جو آج سے 1300 سال پہلے یا 14 سال پہلے جو بھی ہوا وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اس کا اصل میسج اور پیغام تو یہ ہم بھول ہی گئے, جو یہ تھا کہ سیدنا عالی مقام امام حسین نے ہمیں یہ پیغام کیا تھا کہ زندگی اور یہ چیزیں بس عارضی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایران نے ایک بات ثابت کر دی کہ قوموں میں غیرت ہو تو آپ جو ان کے رجیم چینج کرانے گئے نکلے تھے وہ اپنی رجیم چینج کروا بیٹھے. ہم نے وہ پیغام ہی نہیں سیکھا بھائی. سیدنا امام حسین نے تو ہمیں پیغام ہی ایک دیا تھا کہ یہ جان مال یہ سب چیزیں عارضی ہیں. اصل چیز وہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے جا کے یہ کہہ سکیں کہ میں نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہا تھا, اور میں نے اپنے وقت کے جو بھی لوگ تھے طاقتور, ہم نے ان کے غلطیوں کو, ان کے عیبوں کو پردہ پوشی نہیں کی تھی, ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. ہم بطور مسلمان سیدنا امام حسین کا پیغام ہی بھول چکے. دوسری طرف اس کی مثال زندہ ابھی لے لیں نا, 2 ایٹمی ملک تھے جو ایران کے اوپر ایک غیر ایٹمی ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے, اور پوری دنیا جو تھی وہ خاموش مجرم تھی ان کے ساتھ. کیا اقوام متحدہ, کیا سلامتی کونسل, کیا انسانی حقوق کے ادارے. تو کیا ہوا, اسوہ حسین پہ چلنے والوں نے زندگی کو ٹھوکر ماری, انہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانی دی, اسے ایک عارضی سمجھا. اور آج یہ وقت ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرانے والوں کی اپنی رجیم چینج ہو گئی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ امپیچمنٹ ہوگی ٹرمپ کی, ابھی آپ دیکھیں گے کہ نیتن یاہو ذلیل و رسوا ہو کے نکلے گا اسرائیل پہ. تو بھائی کچے گھڑے نے جیت لی, ندی چڑھی ہوئی, مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا. غیرت جو ہے نا قوموں کی زندگی میں سب سے اہم ہوتی ہے. اگر آپ کی قوم ہے اور غیرت ہے اس میں, تو دنیا کی کوئی طاقت بھی, وہ چاہے امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو, آپ کا سر نہیں جھکا سکتی. اور سیدنا امام حسین نے ہمیں بتایا کیا تھا یار, انہیں نہیں پتا تھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو یزید کتنا طاقتور تھا, انہیں نہیں پتا تھا کہ کتنی فوج ہے جو ان کے انتظار کر رہی ہے, انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے خیموں میں لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انہیں یہ پتا تھا کہ میرے پاس جذبہ شہادت ہے, انہیں یہ پتا تھا کہ میرے رب نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ میری سب سے بڑی طاقت ہے. انہیں یہ پتا تھا کہ یزید نہیں رہے گا, حسین ہمیشہ رہے گا. انہیں یہ پتا تھا کہ میرے خیمے جل سکتے ہیں لیکن یزید کی پوری اولاد جل جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اظہر صاحب, I'll have to come towards you sir. آپ کی نظر میں اس وقت امریکہ کی سچویشن, ایران کی سچویشن, دنیا کی سچویشن, یور اوپینین اظہر صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ یہ جو ایران پر جنگ مسلط کی گئی تھی اس کے جو اب اثرات ہیں وہ نمایاں ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب امریکہ جیسے ملک میں جو عوام ہے وہ ظاہری بات ہے اب سوال کر رہے ہیں کہ اگر ایران میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے تو اس کو شروع کیوں کیا گیا. اس حوالے سے اسرائیل پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے, اور اسرائیل اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں
وہ اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور ابھی میں ایک بیان دیکھ رہا تھا کل کہ نیتن یاہو نے کہا کہ ہمیں امریکہ پر اپنے اسلحہ کے حوالے سے جو ڈپینڈنسی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اور اس میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی رول رہا ہے, اس نے جو ایک چیز تو واضح کر دی ہے کہ جو قوم کھڑی ہوتی ہے اور جس میں یکجہتی ہوتی ہے آخر اس کی فتح ہوتی ہے. تو ایران کے حوالے سے اب جو اس کو کمزور دیا جاتا تھا, کہا یہ جاتا تھا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر وہاں پہ رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کے لوگ دے آئیں گے, وہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. تو میرا تو انٹرنیشنلی یہی کہنا ہے کہ اب آنے والے دن جو ہیں, کیونکہ مذاکرات شروع ہوئے, ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. پاکستان کی یہ کوششیں جو ہیں وہ برابر ہوتی سب نظر آ رہی ہیں. آج بھی جو ٹیکنیکل لیول پہ مذاکرات ہیں سوئٹزرلینڈ میں وہ بھی ہو رہے ہیں. تو آنے والے دن اس حوالے سے ہمیں بہتر اثرات نظر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سوری بریک کی طرف آنا پڑ رہا ہے مجھے, لیکن میں یہ ایڈ کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و حسین علیہ السلام کی پیدائش سے بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح وہ ان کو شہید کیا جائے گا, کربلا میں کیا ہوگا. حسین علیہ السلام کو بچپن سے بتا دیا گیا تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا. پہنچتے ہی انہوں نے وہ زمین خریدی چوتھی محرم کو. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے, آپ کو مجھ کو آج بتایا جائے نا کہ ہماری اولاد اتنے دنوں کے بعد شہید ہو جائے گی, تو ہم لوگ ہماری زمین نکل جائے, ہم دعائیں کرنے بیٹھ جائیں, عبادت کرنے بیٹھ جائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین, اللہ کے محبوب نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میرے حسین کو کربلا میں شہید نہ کرنا. ہمیشہ یہی کہا, ایسے صبر دینا, ایسے طاقت دینا. سبحان اللہ العظیم. یوز ایوان میں بلاول بھٹو زرداری نے بڑی دھواں دار تقریر کی ہے اور حکومت نے بڑی تنقید کی ہے. ایک طرف تو حکومت پہ یہ تنقید چل رہی ہے کہ وزیر اعظم نے جو کل تقریر کی تھی اس میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے 2017-18 میں عمران خان کو منورنگ کے ذریعے پاور میں لایا گیا. لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وہی منورنگ چل رہی ہے, شہباز شریف کو بھی اسی منورنگ سے لایا گیا ہے. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ چند وفاقی وزراء وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں, وزیر اعظم اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ مشکلات میں اضافہ ہوگا. میری نظر میں آلریڈی اضافہ ہو چکا ہے. آزاد جموں کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی انداز میں کوشش کی جائے, لیکن ایک وفاقی وزیر نے آگ بجھانے کے بجائے اس کو مزید بھڑکایا ہے. کون ہو سکتا ہے یہ وفاقی وزیر؟ اسار رانا صاحب, یہ جو باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں جس کے اوپر لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں, آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, جو شہباز شریف صاحب نے کل اشارہ دیا, جس کا آپ بھی ہمیشہ فارم 47 کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ اسار رانا صاحب. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک قتل کا جواز پرانا قتل نہیں ہوتا. کریکٹ. آپ یہ کہیں جی پہلے قتل ہوا تو یہ بھی قتل جائز ہے. Two wrongs don't make one right. Two wrongs don't make one right. ٹھیک ہے نا. پھر اگر وزیر اعظم قومی اسمبلی میں کھڑے ہو گئی اعتراف کر لیں کہ وہ حکومت اگر ایلیجٹمیٹ نہیں تھی تو یہ اگر اسی طرح کی بنی ہوئی ہے تو یہ بھی ایلیجٹمیٹ ہے, تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں اخلاقی قدریں ختم ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو 2018 اور 2024 کو ملاتے ہیں, تو کیا 2018 کے اندر بھی لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا, پارٹی چھین لی گئی تھی, نشان چھین لیا گیا تھا, مقدمے ہوئے تھے, مافیا منگوائی گئی تھی, بیلٹ پیپر چھینے گئے تھے, کیا کہتے ہیں پولنگ ایجنٹ اغوا ہوئے تھے, کیمپ میں دیے گئے تھے. کیا 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا؟ آپ ایک درخت کی ٹہنی کاٹ دیں اور ایک درخت کو کاٹ دیں اور کہیں یہ دونوں برابر ہو گئے, ایسا نہیں ہے. وہ جو پٹوں کی بات کر رہے ہیں, پٹے ڈالے, تو کیا مسلم لیگ کے نون کے کسی رکن اسمبلی کے بھی پہلے میں پٹے ڈال رہے ہیں؟ عمران خان نے آزاد ارکان میں ڈالا تھا نا, تو آزاد ارکان تو کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں. اور ہمارے اگر قومی اسمبلی کا معیار یہ آ گیا ہے کہ وہاں کے کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب اعتراف کرے کہ اگر ماضی میں فراڈ سے حکومت بنی تھی تو یہ بھی فراڈ میں بنی ہوئی حکومت ٹھیک ہے, تو پھر اس ملک کو ان کا نام پاکستان نہ رکھے, کچھ اور رکھ دے, فراڈستان رکھ دے, جہاں پہ جو جتنا بڑا لچا ہوگا وہ اتنا بڑا لچا ہوگا. مجھے تو دکھ ہوا ہے کل شہباز شریف صاحب کے بیان سے کہ اگر زندگی میں کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالے رہے, نہ کہ وہ بھی اتنی بہادری سے اعتراف کرتا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ ہاں یہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح. ویسے آپ کے اسار بھائی آپ کے جو جملے ہوتے ہیں نا وہ میرے خیال سے کوئی تلوار, تیر, چھری ان سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں. سبحان اللہ.
جو آپ نے کہا نا جتنا بڑا ٹچا ہوگا اتنا بڑا اچا ہوگا, یہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا, آپ نے نئی بات مجھے سکھائی ہے آپ نے. اظہر جاوید صاحب ایک جملہ سن لیں, ایک جملہ بلاول بھٹو صاحب سے کہے کہ یار تم مسلم لیگ نون کے غم میں پتلے نہ ہو, تم نے تو ویسے ہی خود کو بہت پتلا کر لیا ہے, آپ اپنی پارٹی پہ توجہ دیں. آپ کو کیسے معلوم کہ یہ مسلم لیگ نون کا غم ہے اور پیپلز پارٹی کا غم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا بھی غم ہو. You never know. You never know. You never know. Let's move forward. اظہر جاوید صاحب, سر your opinion on these statements, آپ ان کو کیسے ڈیسائفر کرتے ہیں سر؟ دیکھیے سب سے بڑا ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جس کو ڈاکٹرڈ کیا گیا ہو, جس میں تبدیلی کی گئی ہو, اپنی مرضی کے پہناوے پہناتے ہیں, اور ہم جو وہ کیا کہتے ہیں اسے ایک ایڈیٹڈ ورژن ہے, اس پر ہم پورے پروگرام کر دیتے ہیں, اس پہ ہم باتیں بھی کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس کو دوبارہ سننے کی ضرورت ہے, ایسے دوستوں کو جنہوں نے وہ ایڈیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو اے آئی کا دور ہے, اور اس اے آئی کے دور میں کیا کیا کمالات نہیں ہوتے. تو ایسی چیز جو ایک ہوئی نہیں ہے یا ایسے اس کو ٹوسٹ کیا گیا ہو, تو میرا خیال ہے اس پہ تبصرہ کرنا وہ صحافتی جو اصول ہے اس کے تو خلاف ہے. ہاں سوشل میڈیا کے اصولوں کے پہ تو بہت اچھا ریٹنگ بھی آتی ہے, مزہ بھی آتا ہے, وہ مشہور بھی ہوتی ہیں چیزیں. تو میری جو دانست ہے یا جو میرا جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں انہوں نے کوئی جسٹیفائی نہیں کیا کہ 2018 میں ہوا تو 2024 میں بھی ہونا چاہیے. انہوں نے ایک بات کی کہ یہی الزامات 2018 میں بھی لگتے تھے جو 2024 میں لگے ہیں, تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. دوسرا جو 2018 تھا نا, میرا خیال ہے شاید ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے, ہمیں سال 2 سال یا 3 سال سے زیادہ پرانی باتیں یاد نہیں رہتی. یہ 2018 ہی تھا جب نواز شریف کو سزا دی گئی, جب وہ لندن تھے اور ان کی غیر موجودگی میں پھر ان کی بیٹی کو سزا دی گئی. اور 2018 سے پہلے ہی مجھے میرا خیال یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے لندن سے, مریم نواز تھی تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا. پھر جس طرح ان کا استقبال ہوا لاہور کے ایئرپورٹ پر, ہزاروں اہلکار جو تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں موجود تھے. جو تماشا لگا ایک خاتون کو جس طرح گرفتار کیا گیا, پھر نواز شریف کو پھر جب جیل میں ڈالا گیا, میرا خیال ہے یہ 2018 کی پری پول ریگنگ ہی تھی کہ ان کو حصہ نہیں لینے دیا گیا الیکشن میں. پھر ہم شاید یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی دور تھا جب جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا الیکشن سے پہلے, اور جنوبی پنجاب محاذ میں چن کر توڑ کر لوگوں کو شامل کیا گیا. پھر میرا خیال یہ تھا ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں. پھر شاید ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ RTS تھا, وہ بھی اس نام کی کوئی چیز تھی, وہ بیٹھ گئی تھی, پھر اس کو اٹھایا گیا تھا, پھر بیٹھ گئی تھی, پھر اٹھایا گیا تھا. تو بات اس کے بعد بھی جب ساری چیزیں نہیں ہوئی تو پھر بھی تحریک انصاف پہ جتنا زور لگا تھا وہ سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکی. لیکن سر جس کو بھی جیل میں ڈالا گیا 1 سال سے پہلے نکال کے باہر بھی بھیج دیا گیا, سر یہ بھی تو بتائیں نا. جی بات میری تھوڑی سی بات تو کرنے دینا, مجھے تھوڑا سا ماضی تو یاد کروانے دینا کہ جو یہ بات ہوتی ہے کہ 2018 میں کیا ہوا. اس کے بعد جس طرح لا کے لوگوں کو شامل کر کے حکومت بنوائی گئی وہ بھی موجود ہے. پھر پنجاب میں اکثریتی جماعت مسلم لیگ نون تھی, اس کو بلاول صاحب کا ذکر کریں. بلاول صاحب نے کہا کابینہ میں ایک وزیر ہے جو کشمیر کے مسئلے کو آگ لگا رہا ہے. سر دیکھیں بلاول صاحب تو ابھی تازہ قیمت وصول کر کے ہٹے ہیں. ابھی وہ بجٹ سے پہلے ناراض تھے, پھر جب GB کی گورنمنٹ ان کو مل گئی, انعام مل گیا تو بجٹ صحیح ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے بجٹ بھی ٹھیک ہو گیا, تالیاں بھی بجا دی گئیں, پاس بھی کروا دیا گیا, پھر تقریر بھی کر دی گئی. اور اب پھر کیونکہ کشمیر میں الیکشن ہے, کشمیر میں الیکشن کے لیے اور اس وقت جو خبریں ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہی آگ لگائی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہاں پر جو وزیر اعظم کس کے ہیں, حکومت کس کی ہے کشمیر میں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم, اور ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ذمہ دار ہے آزاد کشمیر میں یہ جو سارے حالات ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر ہوتی ہے, میڈ ہوتی ہے, سیاسی فائدے کے لیے ہوتی ہے. جب ان کو گلگت بلتستان میں وزارت اعلیٰ مل گئی, وہ انہی وزیر اعظم کے ساتھ مل رہے تھے. میری دفعہ سوری آپ جتوئی صاحب بات سننے کے لیے ہماری دفعہ وقت کم ہو جاتا ہے آپ کے پاس, جملے بھی پورے نہیں ہونے دیتے. حامد خان صاحب کو تو موقع بھی نہیں ملا ہے سر, وہ بیچارے کوئی کمپلین بھی نہیں کر رہے ہیں. پھر بھی
آپ کو موقع ملا اور آپ لیکن کمپلین کر رہے ہیں. حامد خان صاحب, I have to come نہیں, towards جملے you. نہیں پورے ہونے دیتے. ٹھیک ہے, نہیں حامد صاحب کو ملنا چاہیے. Sorry اظہر صاحب, I apologize اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں, I apologize. I'm نہیں, sorry. ناراض نہیں ہو رہا میں, آپ کنٹینیو کریں. حامد صاحب, آپ کا اوپینین سر ان ایشوز کے اوپر. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ آپ کے پروگرام کی ایک بڑی خوبی یہ کہ آپ سب سے بڑا بیلنسڈ اوپینین لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے اپنے جملے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ نے ایک بات کہی کہ ٹو رانگس کین ناٹ میک ون رائٹ, دیٹ از دا نٹ شیل. سیکنڈ تھنگ یہ کہ ابھی اسحاق رانا صاحب جو ہمارے استادوں میں سے ہیں, انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ ٹہنی کاٹنے والے کا اور درخت کاٹنے والے کا جرم یا ایک برابر نہیں ہو سکتا. یہیں پر اظہر جاوید بھائی نے ایک بڑی صحیح بات کہی کہ کوئی بھی اگر اپنے انداز سے اس کی ویڈیوز بناتا ہے اور کسی بھی انداز میں اس کو فیبریکیٹ کرتا ہے تو وہ غلط ہے, اصل بات سامنے آنی چاہیے. تینوں نے اپنی اپنی جگہ ٹھیک بات کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کیونکہ آپ پاس ٹائم کم ہے طلحہ بھائی. دیکھیں, پاکستان کے اندر سیکھنے کا وقت ہے. اب بہت ہم نے غلطیاں کر لی, بہت ہم نے نقصان اٹھا لیے. جو بلاول بھٹو صاحب کی تقریر ہے وہ اپنا, میں سمجھتا ہوں, اعتراف جرم بھی ہے اور چارج شیٹ بھی ہے. اعتراف جرم اس طرح کہ آپ سب جگہ تو شامل رہے ہیں اور جب موقع ملتا ہے آپ تنقید بھی کرتے ہیں پبلک پاپولیرٹی کے لیے, اور دوسری طرف آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, اس حقیقت کو کون نہیں جانتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے 2018 کوئی بات نہیں ہے. آپ 2013-14 میں چلے جائیں, آپ 2007 میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, ہسٹوریکلی 1971 کے بعد سے کوئی الیکشن بھی پاکستان میں کلین نہیں ہے. بدقسمتی ہے اس کے اندر انٹینسٹی اور انوالومنٹ بڑھتی جا رہی ہے جو کہ خطرناک ہے. آخری وقت کیا آئے گا جتوئی صاحب, اس سے ڈریں. وہ یہ ہے کہ میرا, آپ کا اور میرا جو 18 سال سے 25 سال کا جوان ہے یا 30 سال کا جوان ہے, اس کا ووٹ پہ اعتماد ختم ہو جائے گا, جو کہ ختم ہو رہا ہے 80%. گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی سرگودا کی 8 سالہ منتہا کے حوالے سے, اس کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. آج یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کے جو مبینہ طور پہ ملزمان تھے ان کا ہو گیا ہے, نیفے میں گولی چل گئی ہے, ان کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے. CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, جس کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ 950 سے زائد غیر قانونی مقابلے کر کے قتل کر چکے ہیں لوگوں کو, جن سے ماورائے عدالت قتل کہا جاتا ہے. لیکن پھر جب پاکستانی ایک طرف عدالتوں کا حال دیکھتے ہیں, باقی پولیس کا حال دیکھتے ہیں, تو سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں. یو کانٹ بلیم دیم. اسی لیے شاید میری یہ اپیل ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, آپ مجھے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, کہ شاید مریم نواز صاحبہ کی CCD کو پورے پاکستان میں پھیلانے کی ضرورت ہے. اس پر گفتگو میں اظہر جاوید صاحب آپ سے شروع کروں گا. یور اوپینین سر, کیونکہ یہ میں اس لیے اتنا ایموشنل ہو رہا ہوں سر. کراچی کا علاقہ ہے قائد آباد, یہاں سے بوری میں 3 سالہ بچے کی تشدد زدہ لاش ملی ہے جس کو ریپ بھی کیا گیا تھا, اور یہ کوئی 1-2 قصے نہیں ہے سر. آپ کا اوپینین سر. میں ان کو سب سے سخت سزا ملنی چاہیے. یہ بات ایک ہمیں اس طرح بھی لے کے جاتی ہے کہ ہمیں مجموعی معاشرتی رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ لوگ ہمارے معاشرے میں بیٹھے ہیں, ہمارے اندر سے ہی ہیں, یہ کوئی انڈیا سے یا کہیں اور سے نہیں آئے. تو ان سب میں ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری فالٹ لائن کہاں پہ ہے. ہمارے جو تربیت دی جاتی ہے, اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پہ کمی کیا رہ گئی ہے. ہم ان بچوں کے ساتھ جو زیادتی میں ملوث لوگ ہیں ان کو جو سائیکولوجیکلی ہمیں ان کو انالائز کر کے ہمیں ایسی کورسز یا ہمیں ایسی تعلیم دینی چاہیے کہ لوگوں کے مجموعی رویوں میں تبدیلی آئے. یہ واقعات بالکل ناقابل قبول ہیں. ہمیں اس پہ سخت سے سخت لیجسلیشن ہونی چاہیے, اور اسمبلی کے تھرو یا حکومت ان پہ جو CCD جو کام کر رہی ہے اس کے مقابلے میں ایک لیجسلیشن بھی آنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو سزا ہے وہ سخت سے سخت ہو, اور لوگوں کو اس حوالے سے اظہر بھائی بہت ساری لیجسلیشن ہو چکی, بہت سارے زینب بل بن گیا, فلاں بل بن گیا, فلاں بل بن, کچھ نہیں ہوتا اس لیجسلیشن کا. جو CCD کر رہی ہے ایٹ لیسٹ اس سے ان کو موت تو مل رہی ہے, ان کو جہنم تو واصل کر رہے ہیں. آپ کو امید ہے یہ لیجسلیشن عدالتوں میں, قانون سازی میں؟ آئی ایم سرپرائزڈ اظہر بھائی. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں قانون کی پابندی, ابھی ہم قانون کی پابندی کی بات کر رہے تھے نا, الیکشنز میں کیا الزامات ہیں کہ قانون کا جو ہم نے وہ احترام نہیں کیا, قانون کے خلاف جاتے ہوئے جو کچھ بھی ہوا. یہ جو واقعات میں ملوث لوگ ہیں جو CCD کر رہی ہے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے, لیکن کیا یہ مستقل حل ہے؟ کیا ہمیں اسی طرح چلنا ہوگا؟
قوموں کی زندگیوں میں آپ کو ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے، اور ہمیں اس طرح کے واقعات سے سیکھتے ہوئے قانون جو ہے، قانون کو کی سزا جو ہے وہی اس کا خوف دلائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم سی سی ڈی پہ کتنا عرصہ انحصار کر لیں گے۔ وقت کم ہے، اب وقت وہ کم ہے اظہر بھائی، رویے ختم ہو گئے ہیں۔ جی جی اظہر بھائی اجازت دیں۔ ڈاکٹر حامد، یور اوپینین سر، لاسٹ منٹ۔ طلحہ بھائی، ان درندوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ سی سی ڈی سے بڑھ کر بھی کوئی ادارہ بنتا ہے تو بنانا چاہیے۔ دیکھیے، ڈیٹرنس از دا اونلی سولوشن۔ یہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں، آپ کے پاس، معاشرے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کو ایگزامپل بنانا پڑے گا۔ اور ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک موٹر وے کیس کا ایک فیصلہ آیا کہ ان کو سزائے موت دی گئی تو ایلان ماسک سے لے کے پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم معاشرے چلے گئے ہیں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، میں اس میں کوئی پاکستانی، پوری دنیا میں، میرا خیال یہ ہے کہ درندوں کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے، وہ ان کو بریدنگ سپیس دے دیتا ہے۔ سی سی ٹی زندہ باد، آپ کہہ رہے ہیں سی سی ٹی زندہ باد، اسپریڈ اٹ آل اوور پاکستان۔ ایثار رانا صاحب، یور اوپینین سر۔ آئی ایم سوری حامد صاحب، ایثار بھائی آپ کا اوپینین سر۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ان پولیس اہلکاروں جنہوں نے وہ آسٹریلیا کی بچی کو بھی مار دیا تو ان کا کیوں نہیں انکاؤنٹر ہوتا؟ پاپولر کیسز کے اندر کیوں ہم نمبر بناتے ہیں؟ وہ سر اس کو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج، کہ اگر ہم 100 گندے لوگوں کو مار رہے ہیں تو 2-4 اچھے لوگ بھی پیچھے مر جاتے ہیں۔ نہیں، لیکن ہر دفعہ 2 اچھے لوگ ہی کیوں مرتے ہیں، گندے لوگ کیوں بچ جاتے ہیں؟ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا جو درندے ہیں اس سوسائٹی کے، میں کہتا ہوں انہیں سر عام پھانسی دیں عدالتوں کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہاں، لوگوں کو اب ان انکاؤنٹر پہ یقین نہیں رہا ہے۔ انہیں یہ پتا ہے کہ ایک ہی طرح کے لوگ آئیں گے، وہ فائرنگ کریں گے، پولیس والے بچ جائیں گے، یہ مر جائیں گے۔ آپ اس طرح قانون کا مذاق مت بنوائیں، عدالتوں کو بے توقیر نہ کریں۔ وقت تمام ہو گیا ہے۔ ایثار رانا صاحب بہت شکریہ، اظہر جاوید صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر حامد خان المشرق اللہ خیر، اپنے سارے مہمانوں کا بہت مشکور، شکر گزار۔ پروگرام کا وقت تمام، یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، I'll see you tomorrow۔ اللہ حافظ۔